بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماہ شبان المعظم میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، آپ کے تمام نصیبوں کو کھول دیں گے، راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ جو شخص بھی ماہ شبان میں اس خاص وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر کر دیں گے اور غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ ماہ شبان بڑا بابرکت اور قبولیت والا مہینہ ہے، عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ ماہ شبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ آپ نے اس خاص قبولیت والے، خاص برکت والے مہینے میں یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے اور رب کعبہ سے اپنے جھولیاں رزق سے، دولت سے بھروا لینی ہے، اپنا پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ یہ کامیابی کا 100% یقینی عمل ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو ہرگز بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دنیا داری میں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر آپ نے ماہ شبان کو گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا، کیونکہ آج وقت ہے اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اس مہینے کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا، کیونکہ سورہ کوثر پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور فوائد ہیں۔ یہ چھوٹی سی اور مختصر سی صورت ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں کیونکہ شیطان ہمیں پڑھنے ہی نہیں دیتا۔ شیطان ہمیں پڑھنے نہیں دیتا، اس وجہ سے ہم بالکل نہیں پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کوثر کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ایک زبردست صورت ہے، یہ اتنا بڑا وظیفہ، اتنا طاقتور عمل ہے اور کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ آئیں جانتے ہیں کہ سورہ کوثر کے کیا فائدے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کوثر روزانہ 10 مرتبہ پڑھے گا، فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ فائدہ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کوثر زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اس کی کثرت کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کے پڑھنے والا شخص جنتی ہے۔ ظاہری بات ہے، جنت کا خزانہ تو اسے ہی ملے گا جو جنتی ہوگا۔ فائدہ نمبر 3، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے جو دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت دلاتا ہے، یعنی جو شخص پڑھتا ہے وہ دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت حاصل کرتا ہے، اسے عافیت مل جاتی ہے۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ فائدہ نمبر 4، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کوثر 99 امراض کی دوا ہے، 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ اور آگے سنیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 99 امراض میں سے سب سے ادنی یعنی چھوٹی بیماری غم ہے۔ آج ہر دوسرا شخص غم میں مبتلا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، خوش نہیں ہے۔ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، ٹینشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو کثرت کے ساتھ سورہ کوثر کا ورد شروع کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو خوشیاں ملیں گی، ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ فائدہ نمبر 5، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ سورہ کوثر 100 مرتبہ پڑھے گا وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر روزی تنگ ہو وہ سورہ کوثر کا ورد کرے۔ آج کل کے دور میں ہر دوسرا شخص اس میں مبتلا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میری روزی تنگ ہے، مجھے رزق نہیں مل رہا، میری جاب نہیں لگ رہی، میرے پاس آمدنی نہیں ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، اس طرح طرح کے مسائل ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر روزی تنگ ہو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سورہ کوثر پڑھا کرے، کیونکہ اس سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنے بڑے فائدے ہیں۔ محترم ناظرین، ماہ شبان کے مہینے کا یہ خاص عمل، جو بھی اس وظیفے کو پڑھے گا اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اس کی جتنی بھی مشکلات ہیں حل ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ ماہ شبان میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ جیسے ہی یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے، ماہ شبان میں آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی بہت سی وظائف اور بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔
اب عمل کیا ہے؟ ماہ شعبان میں آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ اس وظیفے میں درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے، اور ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، پریشانی الگ ہے۔ آپ جس کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں آپ نے پہلے اس نیت کرنی ہے۔ اگر آپ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں کہ یا اللہ مجھے مال و دولت عطا فرما۔ اگر آپ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں کہ یا اللہ میں اس عمل کو اولاد حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہی ہوں، اس کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ اگر کسی بڑی رقم کی ضرورت ہے، کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے کاروبار عطا فرما۔ اگر آپ رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں کہ یا اللہ مجھے اس کی برکت سے بہترین رشتہ عطا فرما۔ قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں کہ یا اللہ مجھے اس عمل کی برکت سے قرض سے ادائیگی عطا فرما۔ الغرض آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس مقصد کے لیے آپ دل میں ارادہ کر لیں اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اور ایک اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ مبارک نام یا اللہ یا رزاق ہے، یا اللہ یا رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا رزاق رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، آپ کی آنے والی نسلیں آپ کی ہر مشکل پریشانی سے آسانی کے لیے اور مقصد میں کامیابی کے لیے یہ 2 نام ایسے لاجواب ہیں کہ ان کو پڑھتے ہی آپ کے انعامات سے جھولیاں بھر جائیں گی، جو مانگو گے مل جائے گا۔ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے سکون کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہی واحد لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ جب آپ اللہ کو یا رزاق پڑھ کر مانگیں گے تو کیسے عطا نہیں کرے گا؟ جب آپ 101 بار یا اللہ یا رزاق پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا، جلد ہی لاکھوں کروڑوں میں کھیلو گے۔ سڑک پر مانگنے والے فقیر بھی ماہ شعبان میں یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے۔ میرے رب کی رحمتوں برکتوں سے مایوس نہ ہونا۔ دوستو آپ رب سے مانگ رہے ہو، کسی بندے سے نہیں مانگ رہے۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ قبولیت کی گھڑیاں بار بار نہیں آتی، تو اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں بہاریں لے کر آتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ شعبان میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں جس قدم بڑھائے تو کامیابی مقدر ہو جائے، آخری نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ لینا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے استغفار کو
اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد 3 بار پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک انتہائی خوبصورت دین عطا کیا ہے جس میں زندگی گزارنے کی مکمل گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، چنانچہ اللہ جل شان نے گناہ گاروں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور مسلمانوں کو قرآن کریم میں بار بار استغفار کرنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ سے استغفار کرنے سے جہاں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہیں اس سے ہمیں اور بھی کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ استغفار اللہ کا ورد کرنے سے جہاں ان مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، وہیں یہ وظیفہ مسلمانوں کے لیے کثرت مال اور نیک اولاد کا وسیلہ بھی بنتا ہے۔ استغفار کرنے سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بدنصیب نفس شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں کثرت اور کے ساتھ توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں باکس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔